اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ ہمارے پاس عربک جو کلاسز چل رہی ہیں نیا بیچ، اس کے لیے ہم ریکارڈنگ کر کے دے رہے ہیں۔ یہ اسپوکن عربک جو ہم نے اس کے پہلے کلاس میں پڑھایا ہوا ہے وہ جملے ہیں اس میں، تاکہ آپ لوگ اس کو دوبارہ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ویسے اس کلاس کی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، اور یہ جو جملے ہیں آپ الگ سے ان کو مختصر سی ریکارڈنگ کر کے دیتے ہیں۔ آپ 5 منٹ کی تقریباً ہوں گی انشاءاللہ، اس کو چیک کریں اور لے کر کے اس کو بار بار سنتے رہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا چند جملے، ایک جملہ یہ تھا کل جو شیٹ دی ہم نے، اس میں تقریباً ہمارے پاس یہ شیٹ موجود ہے، اس میں 5 جملے ہیں ہمارے پاس، 5 سینٹنسز۔ پہلا جملہ اس کا ہے کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے لیے ایک جملہ ہم نے بتایا تھا کہ کہیں گے انت متزوج، انت متزوج، اس طرح کہیں گے۔ آپ پروننسیشن اچھی طرح سنیں اس کو، اور اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس کو۔ دوبارہ سنیں اس کو، انت متزوج، متزوج اصل میں متزوج ہے وہ، متزوج، لیکن عام طور پر اس طرح جب تلفظ کریں گے تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تلفظ متزوج، فلو کے اندر یہ آواز نہیں آتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ متزوج، متزوج۔ تو دوبارہ سنیں اس کو، انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کا جواب آپ کہیں گے کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں، تو آپ کہیں گے متزوج، کا مطلب نعم، ہاں، تو آپ کہیں کہ ہاں میں شادی شدہ ہوں، متزوج، انا متزوج، یہ جواب ہوا اس کا۔ اور اگر یہ جواب دینا ہوگا کہ نہیں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، یا 1 سال کے بعد شادی کروں گا، تو آپ اس طرح جواب دیں کہ بتزوج عقب سنہ، بتزوج عقب سنہ۔ بتزوج کا مطلب میں شادی کروں گا، عقب کا مطلب بعد میں، سنہ یعنی سال۔ بتزوج عقب سنہ، 1 سال کے بعد شادی کروں گا۔ دوبارہ اس جملے کو سنیں، انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ متزوج، ہاں میں شادی شدہ ہوں، لا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، مطلب بتزوج عقب سنہ، 1 سال کے بعد شادی کروں گا۔ یہ جملہ نمبر 1 ہے۔ جملہ نمبر 2 ہے کہ فیملی کدھر ہے آپ کی؟ اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ آپ کی فیملی کدھر ہے، تو وہ سوال اس طرح ہوگا، وین عائلتک، وین عائلتک، یا وین العائلہ، وین العائلہ۔ وین یعنی کہاں، اور العائلہ کہتے ہیں فیملی کو۔ تو دوبارہ سنیں اس کو کہ آپ کی فیملی کدھر ہے، وین العائلہ، وین العائلہ، یا پھر یوں کہا جائے گا کہ وین عائلتک، وین عائلتک، آپ کی فیملی کدھر ہے۔ تو آپ جواب دیں کہ یہی بحرین میں ہے، تو آپ یوں کہیں گے ہنی فی البحرین، ہنی فی البحرین، یہی بحرین کے اندر ہے۔ یا آپ کہیں نہیں پاکستان میں ہے یا انڈیا میں، تو آپ یوں کہیں گے لا فی الہند، موہنی فی الہند، موہنی فی پاکستان۔ تو آپ کہیں کہ یہاں نہیں ہے انڈیا میں ہے، یہاں نہیں ہے پاکستان میں ہے۔ دوبارہ سنیں جملے کو، وین العائلہ، فیملی کدھر ہے آپ کی، یا وین عائلتک، آپ کی فیملی کدھر ہے، یا وین العائلہ مالتک، وہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کہیں ہنی فی البحرین، یہیں پر ہے بحرین میں، یا آپ یوں کہیں موہنی، یہاں نہیں ہے، فی الہند، ہندوستان میں ہے، یا فی پاکستان، پاکستان میں ہے۔ نمبر 3 کا جملہ ہے، جملہ نمبر 3 ہے، جملہ رقم 3، گنتی بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ میں۔ جملہ رقم 1، جملہ رقم 2،
जुमला रकम हिनी थलाथा, थलाथा यानी 3, वाहिद 1, इत्नैन 2, और हम आए हैं इस वक्त जुमला नंबर 3 पर, तो जुमला रकम थलाथा 3। सवाल ये है कि आपके बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, पूछते हैं ना बाल बच्चे कैसे हैं, तो उसको इस तरह कहा जाता है स्पोकन अरबिक में, इशलौन अयालक, इशलौन अयालक, बच्चे कैसे हैं। तो जवाब ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत है। तो आप कहेंगे ज़ैनीन, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनीन, ज़ैनीन ज़ैन का मतलब अच्छा, और एक के लिए ज़ैन कहेंगे, लेकिन बहुत सारे हो प्लूरल हो तो कहा जाएगा ज़ैनीन, बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा सुना इसको, इशलौन अयालक, इशलौन अयालक, आपके बच्चे कैसे हैं, आप जवाब दें ज़ैनीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला रकम अरबा, अरबा यानी 4। अब ये जुमला नंबर 4 देखें। सवाल ये है कि आपको कितने बच्चे हैं, तो उसका सवाल यूँ होगा, चम वलद इंदक, चम वलद इंदक, आपको कितने बच्चे हैं। तो आप उसका जवाब दें कि मुझे एक बेटी और एक बेटा है, तो उसका जवाब यूँ होगा, इंदी बिन्त व वलद, इंदी का मतलब मेरे पास है। पहले जुमले को समझे कि चम का मतलब कितना और वलद का मतलब बच्चे, इंदक यानी तुम्हारे पास, चम वलद इंदक, तुम्हें कितने बच्चे हैं, आपको कितने बच्चे हैं। तो आप कहें कि इंदी यानी मुझे, आई हैव, इंदा का यू हैव, इंदी आई हैव। तो इंदी बिनतैन, मुझे 2 बेटियां हैं, वो वलद और एक बेटा है, इंदी बिनतैन वो वलद, मुझे 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। या ये कहें उसके अपोजिट कर दें कि मुझे 2 बेटियां और मुझे जो है 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो आप कहेंगे फिर देखिए, आयन का वज़न हमने बताया था क्लास के अंदर कि आयन का जब वज़न आता है तो 2 के लिए होता है। जैसे कहेंगे कि 2 किताबें तो किताबैन, 2 कलम कलमैन। इसी तरह बिनतैन 2 बेटी, वलदैन 2 बेटे। इसी तरह बहरैन भी है, बहर का मतलब समुंदर, बहरैन 2 समुंदर। बहरहाल तो आप कहें कि भाई मुझे 2 बेटियां हैं, तो हम कहेंगे इंदी बिनतैन, और एक बेटा है वो वलद, इंदी बिनतैन वो वलद, मुझे 2 बेटियां और एक बेटा है। या इसका अपोजिट करें, इंदी वलदैन, मुझे 2 बेटे हैं, वो बिन्त वाहिदा, वो बिन्त और एक बेटी है, सिर्फ बिन्त कहें, वाहिदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंदी वलदैन, मुझे 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं, वो बिन्त और एक बेटी है। या यूँ कहें कि मुझे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, इंदी बिनतैन व वलदैन, इंदी बिनतैन व वलदैन, मुझे 2 बेटियां हैं और मुझे 2 बेटे हैं। इसी तरह आप उसके बाद गिनती याद रखें कि भी 3 को सलासा कहते हैं, 4 को अरबा, 5 को खम्सा, 6 को सित्ता, 7 को सबअ, 8 को तमानिया, 9 तिस्अ, 10 अशरा। गिनती लाजिम याद होनी चाहिए। तो आपने ये कहना होगा कि मुझे 3 बेटियां हैं, तो कहेंगे इंदी तलात बनात, इंदी तलात, ये तलात भी कहते हैं, ये सलास को तलात, इंदी तलात बनात, मुझे 3 बेटियां हैं। मुझे 4 बेटियां हैं, इंदी अरबा बनात, मुझे 5 बेटियां हैं, इंदी खम्स बनात। तो 5 तक गिनती लाजिमन याद रखें। मुझे अगर बेटियां के बजाय बेटे कहें तो मुझे आप कहेंगे इंदी तलातत औलाद, इंदी तलातत औलाद, मुझे 3 बेटे हैं, इंदी अरबात औलाद, मुझे 4 बेटे हैं, इंदी खम्सत औलाद, मुझे 5 बेटे हैं। तो 5 तक गिनती याद हो तो इसमें से आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद सवाल है 5वां सवाल है और आखिरी सवाल है ये कि ये बच्चे कितने बड़े हैं, क्या उम्र है उनकी, हाउ ओल्ड आर दे। तो आप कहेंगे कि सवाल ये होगा कि कितने बड़े हैं आपके बच्चे, वश आमारुहुम, वश आमारुहुम, आमार उम्र की जमा है, उम्र का मतलब होता है एज। वश आमारुहुम, बच्चे कितने बड़े हैं,
یا ہم نے ایک جملہ اور بھی لکھا ہے اس کے لیے کہ بچے کتنے بڑے، اس کے لیے ایک جملہ لکھا ہوا یہاں اہگد مطلب کتنے بڑے ہیں، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کتنے بڑے ہیں۔ تو آپ یوں پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ویش اعمارہم، وہ کتنے بڑے ہیں بچے آپ کے، اور اہگد مطلب وہ کتنے بڑے ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ جواب دیں گے کتنے بڑے ہیں بچے، عمریں کتنی ہیں، پھر عمر بتانے کے لیے آپ کو گنتی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ بیٹی 2 سال کی ہے تو کہیں گے لبنیہ سنتین، بیٹی 2 سال کی ہے، لبنیہ سنتین، بیٹی 2 سال کی ہے، اور بیٹا 10 سال کا، والولد 10 سنوات، والولد 10 سنوات۔ دوبارہ سنیں، بیٹی 2 سال کی ہے اور بیٹا 10 سال کا ہے تو کہیں گے لبنیہ 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 سنتین، والولد 10 سنوات، والولد 10 سنوات۔ تو یہ گنتی آپ کو 10 تک یاد ہے تو عمر بھی اگر 10 تک گنتی یاد ہو تو آپ 100 تک، اور پھر اگر 100 تک آ جائے تو آپ 1000 تک آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ گنتی کو ذہن میں رکھیں ایک مرتبہ، واحد 1، اثنین 2، ثلاثہ 3، اربع 4، خمسہ 5، ستہ 6، سبعہ 7، ثمانیہ 8، تسعہ 9، 10 10۔ یہ 10 تک گنتی یاد رکھیے۔ میں جملوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں ایک مرتبہ اور اس پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال، انت متزوج؟ جواب متزوج، یا پھر لا مو متزوج، بتزوج عقب سنہ، یا تو پھر بتزوج عقب سنہ کے علاوہ ایک جملہ اور بھی استعمال کرتے ہیں، بعرس عقب۔ بعرس اور بتزوج دونوں کا مطلب ہوتا ہے I'll get married یا I will marry، میں شادی کروں گا۔ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ بتزوج عقب سنہ یا بعرس عقب سنہ، 1 سال کے بعد شادی کروں گا۔ کوئی صاحب یہ کہے کہ بھئی آلریڈی 2 سال پہلے شادی کی ہے یا 1 سال پہلے شادی کی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے تزوجت قبل سنہ، لیکن آپ متزوج آپ نے جب کہا کہ متزوج تو مسئلہ حل ہو گیا آپ کا، 1 سال قبل یا 2 سال قبل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے تو آپ یوں کہیں گے پھر تزوجت قبل سنہ، تزوجت قبل سنہ یا قبل سنتین، 2 سال قبل، 2 سال پہلے، before 1 year قبل سنہ، before 2 years قبل سنتین۔ اس کے بعد دوسرا سوال، وَإِنَ الْعَائِلَةِ یا وَإِنَ عَائِلَتُكَ، اس کا جواب ہے ہنی فی البحرین یا موہنی فی پاکستان یا پھر فی الہند، یا پھر آپ کا جو ملک ہو جہاں سے تعلق رکھتے ہو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے اشلون عیالک، اشلون عیالک، بچے کیسے ہیں؟ جواب زینین الحمدللہ۔ چوتھا سوال ہے کم ولد عندک، کم ولد عندک، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس کا جواب ہے عندی بنت و ولد، عندی بنت و ولد، مجھے 1 بیٹی اور 1 بیٹا ہے۔ اور ہے عندی بنتین و ولدین، مجھے 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اور ہے عندی 3 بنات، مجھے 3 بیٹیاں ہیں، و 3 اولاد، اور 3 بیٹے ہیں۔ تو آپ گنتی یاد رکھیے۔ اس کے بعد 5واں سوال، وَيْشَ أَعْمَارُهُمْ، کتنے بڑے ہیں بچے، یا پھر اہگد، اہگد کتنے بڑے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ یاد رکھیں لیکن دونوں کو۔ اس کا جواب ہوگا بچی 2 سال کی ہے، لبنیہ سنتین، لبنیہ سنتین، والولد 10 سنوات، والولد 10 سنوات۔ تو یہ آپ کے 5 جملے ہوئے، ان کو اچھی طرح یاد رکھیں اور انشاءاللہ جملوں کو رٹیے 10 مرتبہ ایک جملے کو، اور دوبارہ ریوائز کریں، نیکسٹ ڈے اس کو ریکال کریں، ریکلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ آ رہا ہے یا نہیں۔ جب نہ آ رہا ہو تو دوبارہ اس کو 10 مرتبہ اس کو دوبارہ یاد رکھیں، رٹیں اس کو۔ انشاءاللہ 2 یا 3 یا 4 دن میں یا 1 ہفتہ ایٹ دا موسٹ علی الاکثر، یعنی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک یا رب العالمین۔